السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی طرف جا رہے تھے۔ جیب میں 8 درہم تھے۔ رستے میں ایک ضعیف عورت بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے، اس کے قریب پہنچے اور اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے اس سے پوچھا، بڑی بی کیوں رو رہی ہو؟ آخر کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی نے 2 درہم دے کر سودا لینے کو بھیجا تھا، وہ درہم رستے میں کہیں گر گئے، اب وہ کیا خیال کرے گی؟ یہ کہہ کر بڑھیا زاروں قطار رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیب سے 2 درہم نکالے، بڑھیا کے ہاتھ پر رکھے اور اس کو تسلی دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ بازار پہنچ کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 درہم میں ایک قمیص خریدی اور واپس ہو گئے۔ واپسی پہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر ننگا کھڑا ہے، پھٹا پرانا چیترا ٹانگوں پر باندھ رکھا ہے اور صدا لگا رہا ہے، جو مجھے پہنائے گا خدا اسے جنت کا جوڑا عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ قمیض اسی وقت فقیر کو پہنا دی اور پھر بازار کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری قمیض 2 درہم میں خریدی اور اپنے گھر کے لیے واپس ہوئے۔ دیکھا کہ رستے میں پھر وہی بڑھیا کھڑی رو رہی ہے۔ آپ نے بڑھیا سے دریافت فرمایا، بڑی بی اب کیا ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں کہاں تک آپ کو پریشان کروں؟ گھر سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والیاں انتظار کر رہی ہوں گی، یہاں دیر لگ گئی، اتنی دیر میں پہنچوں گی تو وہ ناراض ہو جائیں گی، برا بھلا کہیں گی، سزا دیں گی۔ بڑھیا یہ کہہ کر پھر زور زور سے رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھیا کی فریاد نہایت دھیان سے سنی۔ بڑھیا پر بڑا ترس آیا، اسے تسلی دی اور فرمایا، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ بڑھیا خوشی خوشی چل دی۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ساتھ تھے۔ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ کچھ انصار کے گھر نظر آئے۔ بڑھیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، میں انہی گھروں میں کام کرتی ہوں۔ ان گھروں کے مرد باہر گئے ہوئے ہیں، گھروں میں صرف عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھروں کے قریب پہنچے اور ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز مانوس تھی، ہر خاتون متوجہ ہو گئی، مگر بالکل خاموش رہیں۔ کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بلند آواز سے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر وہی خاموشی رہی، کسی گھر سے کوئی جواب نہ آیا۔ خواتین دروازوں کے قریب آ گئیں اور مشتاق تھیں کہ دل نواز آواز پھر آئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار پھر ذرا بلند آواز سے کہا، اے بیویو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسری آواز پر سارے گھروں کی عورتوں نے مل کر جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیویو، کیا تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کا پہلا ہی سلام سن لیا تھا اور آپ کی آواز پہچان لی تھی، لیکن جواب اس لیے نہیں دیا کہ آپ کی زبان مبارک سے سلامتی اور رحمت و برکت کی دعائیں ہم اور ہمارے بچے بار بار سنیں۔ عورتوں نے عقیدت و ارادت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، پھر فرمایا، یہ تمہاری خادمہ ڈر رہی ہے کہ تم اسے ڈانٹو گی اور سزا دو گی،
اتفاق سے اس خدا کی بندی کو دیر ہو گئی تھی۔ میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ سن کر خواتین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک زبان ہو کر بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی سفارش لے کر آئی ہے تو آپ گواہ رہیں، ہم اسی وقت اس کو آزاد کرتے ہیں۔ اب اس پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ باندی کی آزادی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نیک خواتین کو دعائیں دیتے ہوئے خوشی خوشی گھر واپس آ گئے۔ کتاب بکھرے موتی جلد دہم۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے واقعے کے ساتھ۔ تب تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئے آنے والے واقعے کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔